اجمیر جانا کیسا ہے؟ اجمیر ہو یا غوث پور ہو یا ایران ہے، بغداد ہے، وہاں جانا کیسا ہے؟ میرے بھائی ڈائریکٹ زیارت کی نیت سے سفر کرنا تو جائز ہے، مگر اچھی بات نہیں ہے۔ اور وہ بھی کب جائز ہے؟ جب آپ وہاں جا کر کوئی ناجائز کام نہ کریں تب۔ یہ نہیں کہ بس پہنچتے ہی چادر ہے، پھول ہے، سلامی ہے، خرما ہے، بتاشا ہے، لوٹنے پوٹنے لگے، سجدہ کرنے لگے، پیشانی ٹیکنے لگے، دھاگا باندھنے لگے، تالا لگانے لگے، مرادیں مانگنے لگے، مدد مانگنے لگے، تب تو بالکل جائز نہیں۔ کسی کام سے آپ وہاں گئے تھے، پھر آپ وہاں چلے گئے، مثلاً آپ جے پور گئے تھے فار ایگزامپل، کس لیے گئے تھے؟ میڈیکل کے لیے۔ اب آپ کے پاس موقع ہے 8 گھنٹہ، چلو یار چلتے ہیں، درگاہ پہ چلتے ہیں۔ یا اجمیر میں ہی آپ کا کام ہے، کسی حکیم صاحب سے ملنا ہے، پھر آپ چلیں گے زیارت کے لیے، تو یہ حرام نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ آپ وہاں جائیں، سنت کے مطابق ایصال ثواب کریں اور واپس آ جائیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد جس موڈ سے یہاں سے جاتے ہیں نا، اللہ اللہ، اتنا بھینکر ڈینجرس دل، ارادے، دماغ، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد ایسے پروسیس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے منع ہے۔ بمبئی جا سکتے ہیں، اجمیر کیوں نہیں جا سکتے؟ لیکن وہاں جانے کے لیے جانے والوں کا عقیدہ جب آپ دیکھیں گے نا، پورا گندا نالا ہو جاتا ہے۔ بمبئی جانے کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، دلی جانے کا نہیں ہوگا، لیکن جب اجمیر کوئی جاتا ہے تو اس کا عقیدہ پورا گندا نالا ہو جاتا ہے، پورا غیر اللہ ایک دم اس کے دل دماغ میں سوار ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اجمیر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ جب کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، یا صبر نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا ہے، رشتہ نہیں لگ رہا ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوک کھلوانے کے لیے جا رہی ہیں۔ اچھا، مراد بھی بالکل عجیب، کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی کو تہس نہس کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ہم اس کی مراد 2025 میں پورا کریں گے، لیکن یہ 22 میں ہی پورا کرانے کے لیے غیر اللہ کے پاس چلی گئی۔ چلو چلتے ہیں اجمیر شریف، ولیوں کا دربار ہے، اللہ کے بارگاہ کو چھوڑ کر ولیوں کے دربار میں گئی ہے، ولیوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے چل پڑی۔ سارا سافٹ ویئر چینج ہو جاتا ہے انسان کا، مائنڈ کا۔ عورتوں کے لیے مزار پر جانا، قبرستان جانا، درگاہ بھی قبرستان ہی ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے مزار پر جانا یا قبرستان جانا، درگاہ بھی سب کیا ہے؟ قبرستان ہے، سب آس پاس بہت ساری قبریں ہوتی ہیں وہاں پر۔ اجمیر شریف ہے، ہم بھی گئے ہیں، آس پاس کتنی قبریں ہیں، سب وہ قبرستان ہے میرے بھائی، آس پاس سب قبرستان ہیں۔ اجمیر شریف پورا قبرستان کا علاقہ ہے۔ جب عورتوں کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے تو مزار پر جانا، جہاں کائنات کے سارے کوڑے کباڑے عیاش موجود ہوں، وہاں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہی قبرستان میں تو سب خاموش ہیں، سائلنٹ سٹی ہے، ایک دم کوئی نہیں بولتا ہے، نہ وہاں کوئی بیٹھا ہے۔ لیکن جب آپ مزار پہ جائیں گے، سارے عیاش، سارے زناکار، گنہگار، سیاہکار وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جو وہاں بیچارے جاتے ہیں نا، آنے والوں پہ ان کی نظریں پڑتی ہیں۔ جب عورتوں کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں تو مزار پر جانا، جہاں کائنات کے سارے کوڑے کباڑے گندے نالے موجود ہوں، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میں حضرت خواجہ کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو اللہ کے نیک محترم شخص ہیں، لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں بھنڈارے میں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ بھی نفع نقصان کے ارادے سے مزار پر جانا بالکل جائز نہیں۔ ولی اور بزرگ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن مزار پر جانا ضروری نہیں۔ اسپیشل دعا کی غرض سے کسی بزرگ کے مزار پر حاضری دینا شرعاً جائز نہیں، صرف دعا کے موڈ سے۔ ہاں، مسجد میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، جانا چاہیے۔ کیا آپ کبھی سنے ہیں کہ قبرستان میں دعا بہت قبول ہوتی ہے؟ جہاں اجمیر شریف درگاہ ہے، آپ وہاں دیکھیے آس پاس سب ہیں نہیں قبریں، ہے تو وہ قبرستان۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ قبرستان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں؟ بھائی مسجد میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد حرم میں، مسجد مدینہ میں، مسجد اقصی میں، آپ کے علاقے کی مسجد میں، لیکن کیا آپ نے سنا ہے کہ قبرستان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں؟ قبرستان عبرت کی جگہ، جانا چاہیے، وہاں عبرت ہوتی ہے۔
اجمیر کیا ہے؟ سب پورا قبرستان ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، میرے بھائی خوب غور سے سنیے یہ حدیث، لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ 3 مقامات کے علامہ ثواب نیت کے ارادے اور موڈ سے جسے انسان کہیں جاتا ہے تو صرف 3 مقامات جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا، یا تو مسجد مکہ یا مسجد مدینہ یا مسجد اقصیٰ، یا تو مکہ جائے یا مدینہ جائے یا فلسطین جائے، یروشلم جائے۔ اس کے علاوہ ثواب کی نیت سے خوب گہری عقیدت کے ساتھ نہ تو آپ کسی مسجد کے لیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی مزار کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اس حدیث کا تعلق اجر و ثواب کی نیت سے مساجد کے لیے سفر کرنے کے تعلق سے ہے، اور نہ کہ اس حدیث شریف کا تعلق زیارت قبور سے ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں سب سے زیادہ اہمیت انہی 3 مسجد کو ہے، اور انہی تینوں مسجدوں کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ اس کے علاوہ چاہے دلی کی جامع مسجد ہو، اجر و ثواب کی نیت سے آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ گئے ہیں زیارت کے لیے، بالکل آپ جائیے، زیارت کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا یا بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے دلی کی جامع مسجد کے لیے سفر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ وزٹ کی نیت سے، زیارت کی نیت سے بالکل ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجد، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ جب مسجد کے لیے اجازت نہیں، اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، تو قبرستان اور درگاہ اور مزار کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ بتائیے۔ مزاروں پر جانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ غیر شرعی بلکہ کفر، شرک، جلی گناہ کبیرہ کھلے عام وہاں سب ہو رہے ہیں۔ وہ گناہ کی جگہ ہے مزار۔ آج کے ٹائم کے مزار جتنے سب گناہ کی جگہ ہیں، اور سب گناہ کے آپ سمجھ لیجیے سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سارے فقیر کی نظر آنے والے کی طرف ہوتی ہے، جو آ رہے ہیں ہم کو پیسہ دیں گے، اب یہاں بیٹھتے ہیں، سیدھا بیٹھتے ہیں، زیادہ پیسہ ملے گا پاس میں۔ اور جو جانے والا ہے اس کی نظر حضرت خواجہ کی طرف۔ فقیر بھی سمجھ رہا ہے کہ مال کدھر سے مل رہا ہے، جو آنے والا ہے ادھر سے مل رہا ہے، حضرت خواجہ کی طرف سے نہیں مل رہا ہے۔ سوچئے اتنا گرا پڑا انسان کا سوچ ہے، فکر ہے۔ ایک مسلمان جس طرح مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد اقصیٰ، روضہ اطہار کی زیارت کے لیے، وزٹ کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی اسی طریقے سے اجمیر کے لیے سفر کر رہا ہے تو میرے بھائی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ کتنے لوگوں کا حج اجمیر میں ہو جاتا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، کلکتہ والوں کا حج اجمیر میں زیادہ ہوتا ہے۔ کتنے حاجی ہیں جب عرب سے واپس آتے ہیں حاجی بن کر نا، سیدھا پہلے ٹکٹ ان کا کہاں کا ہوتا ہے؟ مدینہ ٹو اجمیر کا، سب ناز کر کے پھر گھر آتے ہیں۔ یہ سب تحریف دین ہے، فساد فی الدین ہے۔ جو چیز شعائر دین نہیں ہے، شعائر اللہ نہیں ہے، اسلام کی سچی پکی نشانیاں نہیں ہیں، وہ شعائر نہ بن جائے، اسی لیے نبی نے منع کر دیا تھا زندگی میں، اور تاکہ غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ جو چیز دین کا حصہ نہیں، کہیں وہ دین کا یا آئین دین نہ سمجھا جانے لگے۔ جیسے ہندوستان کے اندر اجمیر جانا دین نہیں بلکہ آئین دین ہے، کیونکہ کچھ ہندوستانی لوگوں کا اجمیر جانا شاعر دین ہے، ایک دین کا حصہ بن چکا ہے کچھ لوگوں کا۔ جیسے حرم مکہ، حرم مدینہ، حرم اقصیٰ، ویسے کچھ لوگوں کے لیے ہندوستان اجمیر سمجھ لیجئے کہ حرم ہندی ہے اجمیر، کچھ ہندوستانیوں کا، سب کا نہیں، میرا بھی نہیں۔ سمجھ لیجئے حرم ہندی، کتنی کتابوں میں لکھا ہے حرم ہندی اجمیر شریف کو۔ اس لیے میرے بھائی سچائی بس وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پیر ہے، کوئی فقیر صاحب اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس کوئی کاروباری مجبوری ہے، انکم نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ کو لے جانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بالکل درد دلی کے ساتھ، بغیر کسی تحقیر کے، حقارت کے، انجوائے کے، بغیر کسی کے پریس کے، دباؤ کے، میں نے یہ سچائی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔